فضائل اعمال میں ایک واقعہ ہے کہ دو صحابی ایک وقت مسلمان ہوئے، ایک جنگ میں شہید ہوئے، دوسرا ایک سال بعد میں وفات ہوا، تو جو ایک سال بعد وفات ہوا وہ جنت میں پہلے گیا۔ تو حضرت جی سوال یہ ہے کہ جو شہید تھا وہ ایک سال کہاں تھا؟ اصل سوال کیا ہے؟ میں نے کہا سوال کرنا نہیں آ رہا۔ اصل سوال یہ ہے کہ شہید کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ وہ شہید ہوتے ہی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ جنت میں جانا چاہیے۔ تو دو صحابی اکٹھے مسلمان ہوئے، ایک شہید ہو گیا، دوسرا ایک سال بعد فوت ہوا، اور خواب میں ایک صحابی نے دیکھا کہ جو ایک سال بعد فوت ہوا وہ جنت میں پہلے گیا ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں تعجبت لذالک، مجھے بہت تعجب ہوا، فذکرت ذالک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور سے ذکر کیا جو تعجب آپ کو ہے یہ تعجب صحابی کو بھی تھا۔ اب سمجھ آئی؟ جو اشکال آپ کو ہے نا یہ اشکال صحابی کو بھی تھا۔ فرق کیا ہے؟ صحابی کو اشکال پیدا ہوا، اس نے حضور پاک سے حل کروا لیا، ہمیں اشکال پیدا ہوا تو ہم نے جہاد کے خلاف حدیث کو استعمال کر لیا۔ یہ جہاد کے خلاف حدیث استعمال ہوتی ہے نا، ہم نے اشکال دور نہیں کلایا، اپنے اشکال کو وزنی سمجھا کہ اس کا جواب تو کوئی دے ہی نہیں سکتا، لہذا جہاد کے خلاف استعمال کر لیا۔ جب صحابی نے سوال کیا، سوال ذہن میں آ گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس قد صام وصلی، آگے رکعت ہے، کیا اس نے ایک سال کے روزے نہیں رکھے؟ کیا اس نے ایک سال کی نمازیں نہیں پڑھی؟ صحابی کہتا مجھے بات سمجھ آ گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جواب کیا دیا ہے، یہ جواب سمجھنا ضروری ہے۔ جو ایک سال بعد فوت ہوا اس نے نمازیں پڑھی ہیں، یہ تو صحابی کو پتا تھا، روزے رکھے تو پتا تھا۔ سوال تو یہ تھا جو فوت پہلے ہوا ہے اور شہید ہوا ہے وہ جنت میں بعد میں کیوں گیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جہاد کی وجہ سے جلدی جنت میں نہیں جاتا، نماز کی وجہ سے جلدی جاتا ہے۔ یہی ہوا نا، الجہاد مختصر طریق الجنہ، جنت میں جانے کا شارٹ کٹ راستہ جہاد ہے۔ پھر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس سے تو معلوم ہوا کہ نماز روزے سے جلدی جاتا ہے، شہادت سے جلدی نہیں جاتا۔ اللہ کے نبی نے بات کیا سمجھائی ہے؟ شہادت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے شہادت حقیقیہ، ایک ہے شہادت سوریہ۔ شہادت حقیقیہ کا معنی آدمی خود کو قتل ہونے کے لیے پیش کر دے، قتل ہونے کے لیے، شہید ہونے کے لیے پیش کر دے۔ اب یہ شہید ہو جائے تب بھی شہید ہے، یہ قتل نہ ہو تب بھی شہید ہے، کیوں؟ اس نے تو خود کو پیش کر دیا نا، یہ تو میدان سے دوڑا نہیں ہے، یہ تو ہر میدان میں کودتا رہا ہے، ہر جنگ میں لڑتا رہا ہے، باقی اس کو قتل کسی نے نہیں کیا، اپنی طبی موت فوت ہو گیا ہے، اس کو شہادت کی حقیقت مل گئی ہے، لیکن اس کو شہادت کی صورت نہیں ملی۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کو شہادت کی حقیقت بھی ملتی ہے اور شہادت کی صورت بھی ملتی ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ جن کو شہادت کی صورت تو ملتی ہے لیکن شہادت کی حقیقت۔ ایک آدمی جہاد کر رہا ہے، زخم لگا، زخم کی تاب نہ لائی، اپنی تلوار سے مارا، خودکشی کر لی۔ اب شہادت کی صورت تو ہے لیکن حقیقت نہیں ہے۔ عام بندہ سمجھے میدان جنگ میں تھا لیکن یہ تو نہیں دیکھا ہوا کیسے ہے، یہ اپنی تلوار سے کسی کی تلوار سے ہے، تو جس کو نہیں پتا وہ سمجھتا ہے اس کو شہادت کی صورت ملی ہے جبکہ نہیں ملی۔ ایک آدمی میدان میں نکلتا ہے پیسوں کے لیے لیکن کافر کی تلوار سے قتل ہو جاتا ہے، اب اس کو صورت تو ملی ہے حقیقت نہیں ملی۔ تو ایک ہے شہادت کی حقیقت اور ایک ہے شہادت کی صورت۔ صحابہ کرام سارے کے سارے شہید تھے شہادت حقیقیہ کے ساتھ، ہر صحابی کو شہادت کی حقیقت نصیب ہوئی ہے۔ کیوں؟ کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جو میدان جنگ میں نہ جاتا ہو، پیچھے رہتا ہو، ہر ایک جاتا، شہادت کی موت بھی مانگتا، لیکن کسی کو صورت ملتی اور کسی کو صورت، تو حقیقت کے اعتبار سے تو سارے شہید ہیں نا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل اللہ تعالی شہادت بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء و امات علی فراش۔ کوئی آدمی اللہ سے صدق دل سے
سچے دل سے شہادت مانگے، وہ گھر پہ بستر پر فوت ہو جائے تب بھی اس کو شہید کا مقام مل جائے گا۔ صدق دل کا معنی کہ اسباب شہادت اختیار کرے اور پھر بھی نہ اس کو شہادت کی صورت ملے تو اس کو شہادت کا مقام مل جائے گا۔ تو تمام صحابہ صدق دل سے مانگتے تھے، یعنی صدق دل کا معنی اسباب شہادت اختیار کرتے، میدان میں جاتے تھے تو شہادت کا مقام تو سب کو ملا ہے لیکن شہادت کی صورت سب کو نہیں ملی۔ اب یہ دو صحابی اکٹھے مسلمان ہوئے، دونوں جہاد میں جاتے ہیں، ایک صحابی شہید ہو گیا، کیا مطلب؟ اس کو شہادت کی حقیقت بھی ملی اور شہادت کی صورت۔ ایک صحابی 1 سال بعد فوت ہوا، یہ جو 1 سال بعد فوت ہوا مجاہد تو یہ بھی تھا، لڑتا تو یہ بھی تھا، شہادت تو یہ بھی مانگتا، اب یہ فوت بستر پر ہوا ہے، اس کو شہادت کی حقیقت تو ملی ہے لیکن شہادت کی صورت نہیں ملی۔ تو جب شہادت کی حقیقت دونوں کو ملی ہے تو جنت میں دونوں کو جانا چاہیے نا اکٹھے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک کو شہادت بھی ملی ہے مزید اعمال بھی ملے، اور ایک کو شہادت ملی ہے مزید اعمال نہیں ملے۔ تو جس کو شہادت پلس مزید اعمال ملے وہ جلدی چلا گیا، اور جس کو شہادت اور مزید اعمال نہیں تھے وہ دیر سے چلا گیا۔ اس میں الجھن کی بات کیا ہے؟